أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 55. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ 3 صفات بیان ہو چکی ورس نمبر 54 میں کہ وہ نبی تھے، رسول تھے اور اپنی کمٹمنٹ کے پابند اور پکے تھے، یعنی صادق الوعد تھے. 3 خصوصیات. البتہ ایک بات جو ضمناً عرض کرنا یا مناسب سمجھتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بیان ہوا تو وہاں پر بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے کہ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. حضرت اسماعیل کے تذکرے میں بھی یہ یہاں ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ورس نمبر 54 میں کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، یعنی ان کی دوسری کوالٹی اور تیسری کوالٹی. سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے یا یہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں؟ اور کوئی جب حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ کی ذات نے یہ کہا کہ وہ رسول تھے اور نبی تھے تو یہ 2 مترادف الفاظ ہیں، یا رسول الگ رینک اور الگ درجہ ہے اور نبی ایک الگ مقام اور ایک الگ درجہ ہے. رسول اور نبی میں فرق پایا جاتا ہے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات نے ان کو مبعوث فرمایا، اور رسولوں کے حوالے سے یہ کہ 313 رسول اللہ کی ذات نے اس دنیا میں بھیجے ہیں. تفسیر صافی میں ایک روایت جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے اور جس میں نبی اور رسول کا فرق بتایا گیا ہے، تو 5ویں امام یہ فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہے کہ جو وحی کے لیے بھیجی جانے والی اللہ کی طرف سے جو انسٹرکشنز ہوتے ہیں اس کو آواز کی صورت میں سنے، نیند کے اندر اور خواب کے اندر واقعہ بھی دیکھے لیکن فرشتے کو اپنے سامنے نہ دیکھ سکے، تو ایسا اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ جو فرد ہے وہ نبی کہلاتا ہے. جبکہ رسول وہ ہوتا ہے جو وحی کے لیے بھیجی جانے والی آواز کو بھی سنتا ہے، نیند میں واقعہ بھی دیکھتا ہوتا ہے اور فرشتے کا دیدار بھی کر سکتا ہے اور فرشتے کو دیکھتا بھی اور اس سے ہم کلام بھی ہوتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ فرق بتائے گئے ہیں مختلف مذہبی کتابوں کے اندر. تو یہ 2 الگ رینکس ہیں، اور نبی آپ کہہ لیجیے ایک چھوٹا درجہ ہے ایز کمپیئر ٹو رسول. تو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، صادق الوعد بھی تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. 4ویں اور 5ویں صفت کا تذکرہ اس آیا میں ہو رہا ہے. سو ارشاد قدرت ہوتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ، اور وہ امر کرتے تھے اور وہ حکم دیتے تھے اہلہ، اپنے گھر والوں کو. کس چیز کا؟ بالصلاۃ، نماز کا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنے عائلہ کو، اپنے فیملی کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اور یہ 4تھی کوالٹی. 5ویں کوالٹی میں یہ فرمایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، وَكَانَ اور وہ تھے عِندَ رَبِّهِ، اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے نزدیک کیا تھے؟ مرضیہ، پسندیدہ، برگزیدہ، جس سے خدا راضی ہو، ایسا فرد. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضیہ، یعنی وہ اپنے رب کے پسندیدہ فرد تھے، وہ فرد تھے جو اللہ کی ذات کو من حیث الانسان پسند تھے. سو اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ و برگزیدہ تھے. ابھی آپ کے سامنے 4تھی اور 5ویں جو صفت اور کوالٹی ہے اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآنک فارمولہ یہ ہے کہ عمل ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کریں، دعوت اپنے گھر سے شروع کریں، اور دعا دوسروں سے شروع کریں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی کو جو شارٹلی یہاں 2 آیات کے اندر اللہ کی ذات بیان کر رہی ہے، بالکل وہاں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. صادق الوعد تھے وہ، یعنی عمل اپنی ذات سے شروع کیا.
وکانا یامر اہلہ یعنی دعوت الی الحق، اچھائی کے کاموں کی طرف دعوت، برے کاموں سے روکنے کا عمل، یہ اپنے گھر سے، اپنے فیملی سے، اپنے آئلہ سے اس کام کو شروع کرنا چاہیے. لہٰذا یہ چوتھی کوالٹی یہی بیان کی کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو یہ جو دعوت ہے پیغام حق پہنچانے کی، اچھا بتانے کی، زیادہ بہتر لوگوں کو گائیڈ کرنے کی، یہ دعوت سب سے پہلے کہاں دینی چاہیے؟ مسجد میں جا کر، امام بارگاہ میں جا کر، یا جو ہے وہ کسی تعلیمی ادارے میں جا کر. سب سے پہلے تو جو کہ ایک سٹیپ اس سے پہلے ہے وہ یہ ہے کہ عمل ذات سے، سب سے پہلے ذاتاً اس چیز پر عمل کرنے کے بعد جب دعوت کا مرحلہ آتا ہے تو دعوت ہمیشہ گھر سے ہوتی ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غار حرا میں عبادتوں کا ایک لمبا دور مکمل کرنے کے بعد جب ظاہری طور پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی ہے تو نہیں اس وحی کی ابتدائی ایام اور ابتدائی سالوں میں ہی ہمارے نبی کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ میرا نبی آپ اپنی ذات کی حد تک جو جن چیزوں پہ عمل کرتے ہیں اور جو چیزیں آپ تک پہنچا دی گئی ہیں، اب اپنے عشیرے کو بلاؤ، اب اپنے قبیلے کو بلاؤ، اب اپنے خاندان اور فیملی کو بلاؤ اور ان قریبی رشتہ داروں کو بھی وہ پیغام پہنچا دو اور ان چیزوں کا انذار کر دو. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. سب سے پہلے خود رکو، یعنی عمل خود کیجئے. اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے، دوسرے سٹیپ پہ سب سے زیادہ حقدار ہے جو آپ کا مخاطب ہونے کا، وہ آپ کے اہل و عیال ہیں. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. خود بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. قرآن مجید میں صرف ایک آیا ہے جو دین سیکھنے کے لیے خاص طور پہ انسٹرکشنز بتاتی ہے، اور اس میں بھی دین سیکھنے کے عمل کے بعد کیا کرنا ہے. قرآن مجید میں سورہ التوبہ میں ارشاد ہوتا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. یعنی علم دین کے حاصل کر لینے کے بعد اب جب اس کو لوگوں تک پہنچانے کا عمل آتا ہے، لوگوں کو بتانے کا عمل آتا ہے، تو وہ بتانے کا آغاز کہاں سے کیا جائے گا؟ کس شہر، کس قوم، کس قبیلے، کس منطقے اور کس علاقے سے کیا جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یعنی اپنی قوم کی تربیت کیجئے. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، آپ کے اوپر واجب ہے آپ پلٹیے اپنے علاقے میں، اپنے قوم، قبیلے، علاقے کے اندر جا کر جو کچھ سیکھا ہے سب سے پہلے وہ پہنچائیے. وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں ان چیزوں کے، اور سب سے بڑی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر انہی لوگوں کی عائد ہوتی ہے. لہٰذا اس آیا کے اندر، اور جنرلی چند ایک آیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خاندان کی تربیت یا قوم اور قبیلے کی تربیت اتنا اہم فریضہ ہے اور اتنا بنیادی فریضہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی امتیازی خصوصیات میں بھی شامل ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب 5 امتیازی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں قرآن مجید میں، اور خالق کائنات خود بیان کر رہا ہے اور ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، تو وہاں پر ان کی خاندان کی تربیت والے فعل اور اس کام کو اس حد تک پسند کرتا ہے کہ پھر وہاں خود اس کو بیان کرتا ہے. لہذا خاندان کی تربیت جو ہے یہ پیغمبرانہ اور انبیاء کا مشن ہے. انبیاء اس مشن پہ مبعوث ہوتے تھے، اور انبیاء جب یہ کام کرتے تھے تو خالق کائنات ان کی توصیف بیان کرتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی، خاندان کی، عائلہ اور قوم اور قبیلہ اور عشیرہ جو ہے اس کی، اپنی فیملی کی تربیت کرتے ہوتے تھے. یہاں جو 2 لفظ خاص طور پہ آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ یہ لفظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ یامروا اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. یہاں میرا اپنی جو فائنڈنگ ہیں، یا بہت سارے مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کی آیات میں یہاں ایک تو خود نماز بھی مراد ہے اور زکوٰۃ بھی مراد ہے. البتہ یہ بالصلاۃ اور والزکاۃ، یہ جو 2 لفظ ہیں، یہ تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد کی ایک جامع تعبیر ہیں. بالصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حقوق، نماز سمیت جتنے بھی حقوق ہیں. والزکاۃ یعنی بندوں کے حقوق، زکوٰۃ سمیت لوگوں کے وہ حقوق جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں. لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنے خاندان کی تربیت کر رہے تھے تو وہ 2
دو پوائنٹ پہ بیسڈ تھی اور دو نکاتی ایجنڈا تھا اس میں خاص طور پر کہ حقوق اللہ کے حوالے سے اور حقوق العباد کے حوالے سے اپنی فیملی کو بتا رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے اور پابند کر رہے تھے کہ اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی ہو اور لوگوں کے حقوق کی بھی ادائیگی ہو۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو پہلی شریعت نازل ہوئی، یا خود حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلا حکم ربی نازل ہوا، اس وقت سے لے کر آخری شریعت تک ہر شریعت کی بنیاد یہ دو چیزیں ہیں: اللہ کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے اور ان کے بارے میں کیا کنسیڈریشن ہونا چاہیے، اور خود لوگوں کے حوالے سے انسان کا کیا معاملہ اور کیا بیہیویئر ہونا چاہیے اور ان کے حقوق کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اور یہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں کسی بھی شریعت کی، اور ان کا جو قیام ہے، یعنی اگر حقوق اللہ کو کوئی ادا کر رہا ہے اور حقوق العباد کو ادا کر رہا ہے، ان کو قائم کر رہا ہے، تو ان کا قیام دین کا قیام، جبکہ ان کا انہدام اور ان کو قائم نہ رکھ سکنا اور ان کو چھوڑ دینا گویا کہ دین منہدم کرنے کے مترادف ہے۔ دو باتیں یہاں اس آیا میں ابھی تک ہمیں سمجھ آئیں کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو بدلنا ہے، کیوں کہتے ہو وہ بات دوسرے لوگوں کو جو خود نہیں کرتے، قرآن یہ کہتا ہے اپنی ذات پر عمل کرنے کے بعد اسی بات کو جب دوسروں تک پہنچانے کا مشن شروع کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام شروع کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنا قوم، قبیلہ، علاقہ، عائلہ اور فیملی حقدار ہے، اور پھر جب بیان کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے، اور یہ اتنا عظیم مشن ہے کہ انبیاء کی امتیازی خصوصیات میں شامل ہے۔ اسی آیہ کا آخری حصہ جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ تھے اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے، برگزیدہ تھے، وہ ہستی تھے کہ جس پر ان کا رب راضی تھا۔ یقین کیجئے یہ کسی بھی فرد بشر کی تعریف کا وہ لیول ہے کہ جس کے بعد پھر تعریف کے لیے ایک حرف کے اضافے کی بھی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اس کو اگر اس آیا کو میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو گویا کہ آیا کے اس حصے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے خالق اور رب کی نگاہوں میں بالکل ویسے تھے جیسے وہ اپنے بندے کے لیے چاہتا ہو کہ میرا بندہ یوں ہو، میرا بندہ ایسے ہو۔ ایگزیکٹلی وہ وہی تھے جو رب ان سے چاہتا تھا۔ یعنی گویا ان لفظوں میں، اب یہ ورس نمبر 55 میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں کہ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ رب خود کہہ رہا ہے کہ اسماعیل اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ تو ان لفظوں میں پروردگار گویا خود گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ اس کی پسند کے معیار پر پورا اترا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھلا کیا طلب ہو سکتی ہے کسی انسان کی، کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کے معیار پر یوں پورا اترے کہ رب اس کو اپنا پسندیدہ بندہ قرار دے، کہ یہ کسی بھی فرد کی دنیا میں سب سے بڑی طلب اور سب سے بڑی خواہش ہو سکتی ہے۔ یہ اس دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بھی، وہ جنت رضوان جو ہے اس کے بارے میں ایک نظریہ یہی ہے۔ جنت رضوان سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں رضوان پروردگار اور رضایت پروردگار، یہ مرضی اور رضوان ایک ہی چیز سے نکلے، جہاں رضایت پروردگار کا سب سے بڑا لیول اور درجہ جنتیوں کو میسر ہوگا، اس لیے اس کو جنت رضوان کہا گیا، جو جنتوں میں سے سب سے بڑی جنت ہے۔ یہ کسی بھی فرد کی چاہت کا آخری لیول یہ ہے کہ وہ یہ چاہے، ہم ہوتے ہیں نارملی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں فلاں بڑے عہدے پہ فائز ہو جاؤں، فلاں انسٹیٹیوٹ میں مجھے جاب مل جائے، فلاں جگہ پہ میں خدمات سر انجام دے سکوں، فلاں لیول کا میں یہ کام کر سکوں۔ ہماری چاہت ہوتی ہے اور وہ چاہت کے لیولز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فرد جس لیول سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہ سکتا، اور جس چاہت سے آگے کوئی چاہت نہیں رہتی، اور جس طلب کے آگے کوئی طلب باقی نہیں بچتی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا خود اس بندے کے بارے میں یہ گواہی دے دے کہ یہ بندہ اس کی پسند کے معیار کا بندہ ہے۔ وہ جناب سعد ابن ابی وقاص ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علم ملا تھا اور وہ کہتے تھے کہ تم علم دیکھتے رہ گئے، میری نگاہ تو اس جملے سے نہیں ہٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر کرار کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یحبہ اللہ و رسولہ، کہ جس کو علم ملے گا وہ اللہ کا پسندیدہ بھی ہے، اس کے رسول کا برگزیدہ بھی ہے۔ وہ کہتے تھے سب سے بھاری جملہ ان ساری چیزوں میں یہ تھا کہ وہ حیدر کرار جس کو علم ملا، اس کے بارے میں نبی نے سند دے دی تھی، وہ محبوب رسول بھی ہے
اور محبوب پروردگار بھی ہے، وہ پسند ہے اللہ کی بھی اور اللہ کے نبی کی بھی پسند ہے. سو یہ آخری لیول ہوتا ہے. اب جب کہ ہم ان دو چیزوں اور ان دو کوالٹیز کو آج ہم نے جانا، جو چوتھی اور پانچویں کوالٹیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، تو کیا یہ ہمارا جنرل نالج ہے صرف کہ جس کو ہم نے قرآن مجید سے یہ سیکھنا ہے کہ یہ کوالٹی بھی ان کے اندر تھی اور یہ بھی تھی اور یہ اتنی نمایاں تھی کہ قرآن نے تذکرہ کیا، یا اس چیز کو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں یا اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے یا قرآن ہم اس لیے اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور قربت پروردگار اور رضایت پروردگار کو حاصل کر سکتے ہیں. سو آج کی اس آیا کا جو ہمارے لیے ہوم ورک ہے، جو ایٹ لیسٹ ہم نیکسٹ 24 آور کی کوشش کرتے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ضمن میں پھر پوری زندگی ہماری یہ کوشش ہوگی اور ہونی چاہیے کہ ہم اس آیا کے اوپر عمل کریں گے. وہ دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات، اپنے گھر اپنے قبیلے کو کبھی فراموش نہ کیجیے. دعوت ہمیشہ گھر سے ہوگی، تمام اچھائیوں کا آغاز اپنے گھر سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات یہ کہ اپنے رب کا پسندیدہ بننا ہماری سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے، ہمارا سب سے بڑا جو ہے خواب ہونا چاہیے، ہماری سب سے بڑی آرزو اور تمنا ہونی چاہیے. جو شخص یہ تمنا رکھتا ہے گویا کہ اس نے دنیا کے سب سے بڑے رینک کی تمنا کی ہے اور اس کی سٹرگل اور اس کی کوشش کر رہا ہے. دعائے خالق کائنات ہمیں اس کے برگزیدہ، اس کے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے اور ان بندوں میں شمار فرمائے جن سے وہ راضی ہے، جن سے وہ خوشنود ہے، اور ہمیں ان بندوں کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کرنے اور وہ والے اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اپنے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.